رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لائق تکریم حاضرین محترم بزرگان ملت برادران عزیز، آج 25ویں رات ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بالکل اپنے اختتام کے قریب ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند دوستوں نے خوب اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیا، جنہیں اللہ نے توفیق بخشی انہوں نے روزے رکھے، روزے کی حالت میں اپنی آنکھ کی حفاظت کی، روزے کی حالت میں اپنی زبان کان کی حفاظت کی، روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ تول ترازو کی حفاظت کی۔ پھر اللہ پاک پروردگار عالم نے نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق بخشی، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اللہ نے ہمت نصیب فرمائی۔ غرض ہے کہ خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں نے
رمضان المبارک کے قیمتی اوقات کو خوب سے خوب تر قیمتی بنا لیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً جو غلام، جو نوکر اپنے مالک اور آقا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آقا کو وہ مخلص بھی نظر آتا ہے، تو اس کی تمام کمی کوتاہیوں سے صرف نظر کر کے وہ مان ہی جاتا ہے کہ چلو اس کی بات مان لیتا ہوں، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً ہم نے بھی 4 آنسو بہائے ہوں گے، کوشش کی ہوگی کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، اور انشاءاللہ الرحمن یقین کی حد تک اللہ پاک پروردگار عالم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم رحمت والا معاملہ فرما دیں گے۔ آپ حضرات کے محبت سے تشریف لانے کو اللہ قبول فرما لیں۔ آپ حضرات دین کی محبت میں گھر سے آئے، گھر کا آرام چھوڑ دیا، گھر کی آسائشیں چھوڑ دی، دین کی محبت میں۔ یہ اسے ہوتا ہے جسے اللہ توفیق بخشتے ہیں، یہ اس کو نعمت ملتی ہے جسے اللہ توفیق بخشتے ہیں۔ ابھی میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تراویح کی نماز کے بعد، وہاں سے بیان کر کے فارغ ہو کر جب میں گاڑی میں بیٹھ کے نکلا، بلا مبالغہ فٹ پاتھ سڑک کے دونوں اطراف میں سینکڑوں کرسیاں ہوں، ٹیبل لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی کرسی خالی نہیں ہے، کوئی بھی کرسی خالی نہیں تھی۔ آپ یقین کریں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید رمضان ہے ہی نہیں۔ 25ویں تاک رات اور مسلمان سڑکوں پہ، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اور میں جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اپنی طاقت سے بیٹھے؟ آپ سن رہے ہیں، میں دین کی 4 باتیں سنا رہا ہوں، ہم اپنی طاقت سے سنا رہے ہیں؟ یہ اس مالک نے کرم کیا ہے کہ اس نے اس پراگندہ ماحول سے نکال کے دین والے ماحول میں لا کے بٹھا دیا۔ تمہارا کام یہاں ہے، وہاں نہیں ہے۔ اوے کاکے، نو ٹاک، میری پسلیاں درد کر رہی ہیں، میں صبح 11:30 بجے سے گھر سے باہر ہوں، جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تھا، ابھی تک گھر نہیں گیا۔ اس وقت میں جس تکلیف کے عالم میں بول رہا ہوں شاید آپ کو اندازہ نہیں۔ میں نے جمعے پر الحمدللہ بیان کیا، عصر کے بعد بیان کیا، مغرب کے بعد بیان کیا، تراویح کے بعد بیان کیا، اور اب بیان کر رہا ہوں، اور فجر میں بھی مجھے بیان کے لیے نارتھ کراچی جانا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست گزار ہوں، آپ نے باتیں نہیں کرنی، تاکہ میں ٹھنڈا ٹھنڈا آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہوں۔ میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، اپنی طاقت سے نہیں بیٹھے، یہ میرے اور آپ کے مالک کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں اپنی بات سننے کے لیے، سنانے کے لیے لا کے بٹھا دیا۔ ایک جملہ غور سے سنو، دین کے جس بھی کام کی توفیق مل جائے اسے زندگی میں کبھی اپنا کمال نہیں سمجھنا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دینے کی توفیق مل جائے، یہ نہیں سمجھنا میری جیب میں 100 روپیہ تھا تو میں نے دے دیا، نہیں۔ آپ کی جیب میں 1000 بھی ہوتا
وہاں سے آرڈر اور منظوری نہ آتی تو آپ 1 روپیہ بھی دے نہیں سکتے. یہ جو 1 روپیہ دیا ہے وہاں سے منظوری آئی ہے، چلو نکالو دو. دین کا جو بھی کام کرنے کی توفیق مل جائے زندگی میں کبھی بھی اسے اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھنا، اسے اللہ کی دین اور اللہ کی اطاعت، اللہ کی عنایت سمجھنا کہ یہ اللہ پاک نے میرے اوپر فضل فرمایا جو میرا مال اپنے دین کے لیے قبول کر لیا. ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی قوت اور طاقت سے نہیں آئے، ان کے بھیجنے سے آئے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پراگندہ ماحول سے، باہر کے آوارہ گردی والے ماحول سے بچا کے اپنے گھر میں لا کے بٹھا دیا. ایک مالک اور نوکر سفر کر رہے تھے، ایک آقا اور غلام سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے وہ بالکل جیسے آپ کی مسجد روڈ کے اوپر ہے ایسے ہی روڈ کے اوپر سے چل رہے تھے تو بالکل روڈ کے اوپر مسجد تھی. تو غلام اپنے مالک سے کہنے لگا اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے مسجد چلا جاؤں. تو مالک کہنے لگا کوئی حرج نہیں، میں بھی تھکا ہوں، مجھے بھی تھکاوٹ ہے، سواری کو بھی تھکاوٹ ہے، ہم بھی آرام کر لیں گے، تم بھی اپنا کام کر لو گے، چلے جاؤ. تو یہ غلام اپنے آقا سے اجازت لے کے مسجد میں چلا گیا. اب یہ جو مسجد میں گیا تو مسجد میں چلا ہی گیا، لمبا ہی ہو گیا، آنے کا نام ہی نہیں لے رہا. تو باہر دروازے پر مالک انتظار میں تھا. تو جب سفر کرنا ہو تو غفلت والی نیند نہیں آتی، دماغ میں سفر کا ماحول ہوتا ہے تو تھوڑی سی اونگ آ جاتی ہے، انگڑائی سی لے لیتا ہے، پھر آنکھیں کھولتا ہے، پھر گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، پھر یوں گردن کرتا ہے. تو باہر دروازے پر مالک اسی انداز میں استراحت کر رہا تھا، وہ اندر اپنی موج میں مست تھا. تو کچھ دیر کے بعد مالک نے آواز دی آؤ بھائی چلیں. تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر ذرا آواز کا لہجہ بدل کے آواز دی تو اس نے پھر بھی جواب نہیں دیا. تو اس نے کچھ وقفے کے بعد دوبارہ آواز دی، 12 آواز دی. تو اب اس غلام نے، اس نوکر نے اندر سے جواب دیا، آنے نہیں دیتا، آنے نہیں دیتا. تو یہ مالک جو دروازے پر تھا اسے بڑا شوق لگا کہ کون نہیں آنے دیتا. جب یہ مسجد میں گیا ہے تو اندر تھا کوئی نہیں، یہاں اس کے پیچھے گیا کوئی نہیں، تو اسے کون نہیں آنے دیتا. تو مالک نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کون نہیں آنے دیتا تمہیں بھائی، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں نہیں آتے، کون نہیں آنے دیتا. تو اس غلام نے اندر سے جواب دیا، جس ذات نے آپ کو مسجد کے دروازے سے باہر روک رکھا ہے اس نے مجھے مسجد کے اندر روک رکھا ہے. وہ آپ کو دروازے سے اندر نہیں آنے دے رہا اور وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہا. یہ اس مالک کا کرم ہے جو میں اور آپ آج یہاں بیٹھے. اگر ان کی نظر کرم ہمارے اوپر نہ ہوتی تو خدا کی قسم ہم بھی ایسے ہی آوارہ پھر رہے ہوتے، ہم بھی ایسے ہی فٹ پاتھ پہ بیٹھے چائے پی رہے ہوتے، موبائل چلا رہے ہوتے، نہ جانے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے. اگلی سنو، یہاں جو ہم بیٹھے ہیں اس کا کرم ہے. اگلی سنو، اس میں بھی میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے لیے مسجد میں آنے والے بہت ہیں.
اللہ اللہ کرنے والے بہت ہیں، سجدوں میں جا کے اسے راضی کرنے والے بہت ہیں۔ نہ جانے کائنات کی کون کون سی مخلوق اس کے لیے اس کو یاد کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے۔ ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے۔ ہم جو یہاں پر آ گئے یہ ہمارا کمال نہیں، یہاں آ کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارا کمال نہیں، یہاں آ کے ہم نفل پڑھ رہے ہیں ہمارا کمال نہیں۔ اس کے لیے سجدے کرنے والے بہت، اس کے لیے سجدے کرنے والوں کی کمی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس پر ایک بات سنو، یہاں آ جانے پر میں نے آپ کو ایک بات سنا دی کہ یہ اللہ کا انعام ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہاں بیٹھ جانے پر اگلی بات سناتا ہوں۔ حکایات بہت ساری ہوتی ہیں، ان حکایات کو سننے سے آدمی کا ایمان بنتا ہے، ان واقعات سے آدمی کے اندر عمل کی قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ اپنے دوست کے پاس گیا، اسے جا کے کہنے لگا مجھے بیماری کے علاج کے لیے تھوڑا سا شہد چاہیے۔ تو جیسے ہمارے ہاں ہر آدمی ڈاکٹر، ہر آدمی مفتی، نسخہ بھی مفت اور فتویٰ بھی مفت۔ میری رائے یہ ہے، موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا، میری رائے یہ ہے کہ اس میں یہی مسئلہ ہوگا۔ ہر آدمی ڈاکٹر، ہر آدمی حکیم، ہر آدمی مفتی۔ تو یہ اپنے دوست کے پاس گیا، اسے جا کے کہنے لگا مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے بیماری کے علاج کے لیے۔ تو اس نے کہا یار شہد تو ختم ہو گیا ہے، مشورہ باقی ہے۔ شہد ختم ہو گیا ہے، مشورہ ہے، لیکن انشاءاللہ مشورہ کام کا دوں گا۔ تو اس نے کہا چلو آپ سے یہی توقع تھی کہ آپ مشورہ ہی دے دیں۔ اس نے مشورہ یہ دیا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے مال تجارت لے کر، اس مال تجارت میں شہد ہے، قافلے کا مالک بڑا سخی ہے، تو تم اس قافلے کے انتظار میں شہر سے باہر جا کر بیٹھ جاؤ، جب قافلہ آ جائے مالک سے مل لو، مالک سے اپنا مطالبہ پیش کرو، وہ آپ کو شہد دے دے گا، آپ شہد لو اور اپنے گھر جاؤ۔ سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ نہیں منہ سے بولو، گردن نہیں ہلاؤ۔ سن رہے ہو؟ اب اگلا جملہ سنو۔ اس نے کیا کہا؟ قافلہ آ رہا ہے مال تجارت لے کر، اس میں شہد بھی ہے، قافلے کا مالک سخی بھی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو انکار نہیں ہوگا۔ یہ قافلے کے انتظار میں شہر سے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اب سنو جملہ جو میں کہنے لگا ہوں، ضرورت مند آدمی دیوانہ ہوتا ہے، سمجھے؟ ضرورت مند آدمی دیوانہ ہوتا ہے۔ اب ہر ایک کی ضرورت اپنی اپنی ہے، کسی نے اللہ رسول کو اپنی ضرورت بنا لیا، کسی نے دنیا کو اپنی ضرورت بنا لیا۔ جس کی ضرورت دنیا بن گئی وہ دنیا کے پیچھے دیوانہ ہو گیا، جس کی ضرورت اللہ رسول بن گیا وہ اللہ رسول کے پیچھے دیوانہ ہو گیا۔ نہیں سمجھے؟ آئے ہائے سمجھے ہوتے تو تڑپ جاتے۔ ضرورت مند آدمی دیوانہ ہوتا ہے، جس نے جس چیز کو ضرورت بنا لیا وہ اس میں دیوانہ ہو گیا۔ ہم نے دنیا کو اپنی ضرورت بنا لیا، ہم دنیا میں دیوانے ہو گئے۔ اللہ والوں نے اللہ رسول کو اپنی ضرورت بنا لیا، وہ اللہ رسول میں دیوانے ہو گئے۔ اس پر شاعر کہتا ہے میرا کمال عشق میں، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کمال اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں اتنا ہے
کہ میرے دل و دماغ کی تختی پر بس اللہ اور اللہ کا رسول ہی سوار ہے، جیسے اصحاب پیغمبر کے دل و دماغ پر اللہ اور اللہ کا رسول سوار تھا، انہیں دنیا کی کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ابھی 17 رمضان گزرا ہے جس میں یوم بدر گزرا ہے، 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، ہم ہٹے کٹے سنڈے مسٹنڈے روزہ نہیں رکھ سکتے، صحابہ میدان بدر میں عرب کی گرمی میں روزے کے ساتھ کھڑے تھے، روزے کے ساتھ کھڑے تھے صحابہ اکرام، ان کے دل و دماغ پہ ایک ہی چیز چھائی ہوئی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول۔ اب میدان بدر میں جب پہنچے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا، کیا کریں؟ ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے، یاد رکھنا میں پلٹ کے پھر ادھر ہی آؤں گا، ابھی کانٹا بدل گیا، تھوڑا سا گھوم کے آتا ہوں۔ ضرورت مند آدمی دیوانہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام میدان میں، جنہوں نے اللہ رسول کو اپنی ضرورت بنا لیا وہ اس میں دیوانے ہو گئے، جنہوں نے دنیا کو اپنی ضرورت بنا لیا وہ دنیا میں دیوانے ہو گئے۔ لاک ڈاؤن کا رونا ہم رو رہے ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، تو مارکیٹیں بند ہونے کے بعد ہم مسجد میں کون سا آ گئے؟ کوئی ہے ہمیں فکر؟ زبانوں پر جمع خرچ ہے، بس مر گئے مر گئے مر گئے، ہائے 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 لگائی ہوئی ہے۔ اوے ہائے ہائے نہ کرو، اللہ توبہ کرو، سجدے میں گر کے کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ معافی تو ہم مانگتے نہیں ہیں، سڑکیں آباد ہیں، پہلے مارکیٹیں دکانیں آباد تھی، اب فٹ پاتھ آباد ہے، اب گھر آباد ہے، ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات گپے مارتے ہیں، ساری رات کھاتے ہیں، ساری رات فیس بک چلاتے ہیں، ساری رات واٹس ایپ دیکھتے ہیں، کھانا پینا چلنا پھرنا گٹکے شٹکے یہ وہ سب جاری ہیں۔ اگر خوش نصیب آدمی نے روزہ رکھ لیا، فجر پڑھ لی، اس کے بعد سو گیا، 3:45 بجے اٹھ کے ظہر پڑھ لی، الحمدللہ سارے روزے رکھے، 3:45 بجے ظہر پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ سارے روزے رکھے ہیں، اسی میں سویا رہا، ساری رات گپے مارتا رہا، نہ دن میں کچھ کمایا نہ رات میں کچھ کمایا۔ چلیں خیر واپس آتے ہیں، ادھر نہیں جاتے۔ ضرورت مند آدمی دیوانہ ہوتا ہے، یہ ضرورت مند تھا، یہ باہر جا کے چوک میں بیٹھ گیا کہ کس وقت کنٹینر گزرے تو میں وہاں سے انہیں کہوں بھائی اسٹاپ ہیئر پلیز گیو می تھوڑا سا ہنی، روکو یار مجھے تھوڑا سا شہد دے دو۔ تو یہ بیٹھا تھا بیچارہ گرمی میں دھوپ میں، اس دوران جو ہے نا جی قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا، تو اس کی جان میں جان آئی کہ چلو جی قافلہ تو آ رہا ہے۔ اب ٹینشن یہ تھی کہ شاہ سے شاہ کے وفادار 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں، مالک تو نخرے کرتا نہیں ہے، جو دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے وہی مولوی کو سیٹ سے ملنے نہیں دیتا، سیٹ پیسے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، جو دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے کہتا سیٹ مصروف ہے، سیٹ نہیں ہے۔ وہ یار اللہ کے بندے تو نے پیسے تھوڑی دینے ہیں، تو پیسے دینے کا ذریعہ بن جا، نہیں سمجھے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی خیر کا کام ہو اس میں بنیاد کا کردار ادا کر دو، پیسے تو دے نہیں سکتا، سیٹ تک پہنچا تو سکتا ہے، اس نیت سے سیٹ تک پہنچا دے کہ یا اللہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو مدرسے کو چندہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، یہ مدرسے کے لیے چندہ لینے کے لیے آیا ہے، میں دروازہ کھول کے اس کو سیٹ تک پہنچا رہا ہوں، جتنے پیسے وہ دے تو نے اس کو ثواب دینا ہے، یہاں سے وہاں تک پہنچانے کا اتنے پیسوں کا مجھے بھی ثواب دے، اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائے۔ تو اس کو یہ تھا کہ پتہ نہیں مالک سے ملنے بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے، پتہ نہیں مالک سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو خیر 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 کرتے کرتے یہ مالک تک پہنچ گیا۔ اس نے مالک سے کہا کہ میں ایک سائل ہوں، ایک ضرورت مند آدمی ہوں، تو مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے، مالک سے کہا۔ تو مالک نے فوراً جو پورے مال کا انچارج تھا، جسے معلوم تھا کہ کون سی چیز کہاں ہے، اس کو بلایا، ادھر آؤ، جس اونٹ پر شہد لگدا ہوا ہے اس میں سے شہد کا ایک مٹکا
وہ شہد کا مٹکا 10 کلو کا بھی ہو سکتا ہے، 15 کلو کا بھی ہو سکتا ہے، 20 کا بھی ہو سکتا ہے، جتنے وزن کا بھی ہو۔ مالک نے کہا ایک مٹکا شہد کا لے آؤ۔ اب یہ غلام کہنے لگا مالک سے اگر میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ مالک کہنے لگا کہو کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جس اونٹ پر کجاوے میں مٹکے شہد کے رکھے ہوئے ہیں دونوں اطراف میں وزن برابر ہے، اگر ایک طرف سے میں مٹکا نکال لوں گا تو دوسری طرف ڈھلک جائے گی، وزن خراب ہو جائے گا کجاوے کا۔ تو میری طرح کا کوئی سیٹ ہوتا تو وہ کہتا اس دوسری طرف تو خود بیٹھ جا، یا اس میں کوئی پتھر ڈال دے، کر جو کرنا جا لے گیا۔ تو سیٹھ نے کہا چلو یوں کرو، جو دوسری طرف کجاوا رکھا ہوا ہے وہ بھی لے، جو دوسری طرف مٹکا رکھا ہوا وہ بھی لے آؤ، دونوں مٹکے لے آؤ۔ اب یہ کہنے لگا جی اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ مالک نے کہا کہو۔ کہنے لگا یہ مسکین چھوٹی سی جان، آپ ناراض نہ ہو، ویسے بائی دا وے رخ ادھر ہو گیا، یہ چھوٹی سی جان، مسکین سا جسم، دبلا پتلا، بیماری کے علاج کے لیے شہد لینے آیا ہے، یہ اتنے بھاری بھاری 2 مٹکے اٹھائے گا کیسے؟ مالک کہنے لگا اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے، جس اونٹ پر رکھا ہوا ہے وہ اونٹ بھی ساتھ لے آؤ۔ یا سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ 2 کروڑ روپے کا میں نے واقعہ سنا دیا آپ کو، صرف سبحان اللہ بھی نہیں آپ نے کہی، میری جان نکل گئی۔ چلو مرضی ہے آپ کی، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ مالک کہنے لگا وہ اونٹ بھی لے آؤ۔ تو یہ غلام فوراً چلا گیا، یہ گیا اس اونٹ کی رسی پکڑی اور مالک کے سامنے لے کے آگے کھڑا ہو گیا، حضور اونٹ پلس شہد، گیٹ 1 بائی 1۔ یہ آج آپ نے فوڈ پانڈا بنایا ہے نا، پیزا آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے، اس وقت بھی یہ سہولت موجود تھی، انہوں نے لا کے جناب رسی پکڑا دی، یہ لے جی۔ اب اس کو رسی پکڑا دی، اس کو تو رخصت کر دیا، وہ تو مزے ہو گئے، اس کے وارے نیارے ہو گئے، تھوڑا سا شہد لینے آیا تھا، 2 مٹکے پورے شہد کے ود پلس میں اس کو شاہ زور بھی مل گیا، اونٹ بھی مل گیا، وہ لے کے چلا گیا۔ اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، کوئی پتہ نہیں موڈ ہی نہ بدل جائے۔ یہ 20 والے نوٹ میں اور 5000 کے نوٹ میں فرق بہت کم ہوتا ہے، رنگت تقریباً ایسی ہی ہے۔ وہ ایک جگہ ایسے کوئی نعتیں پڑھ رہا تھا، جوش میں اندھیرے میں کسی نے اس کو جو ہے نا 20 کا نوٹ سمجھ کے 5000 کا دے دیا، نعت خان نے دیکھ لیا، اس نے کہا مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہیں اس کو پتہ چل گیا تو یہ آگے لے ہی نہ جائے۔ تو اس نے جو فوراً دیکھا کہ مجھے اونٹ پلس شہد سب کچھ مل گیا، اس نے تو اپنا راستہ لیا اور چلا گیا۔ اللہ پاک پروردگار عالم کو سجدے کرنے والوں کی کمی، آج میں اور آپ جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں ہمارا کمال نہیں ہے، اس کی عنایت ہے۔ اس عنایت کے بعد بھی اس کے پاس بہت ہیں جو اس کو یاد کرنے والے ہیں، اس کی مہربانی ہے، اس نے اپنی یاد میں لگا دیا۔ اس پر میں آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ اب وہ چلا گیا، مالک نے کہا کم ہیئر پلیز، سٹ ڈاؤن ہیئر، ادھر آ اور بیٹھ جا یہاں، ذرا میری بات کا جواب دو۔ میں نے تمہیں کہا کہ 1 مٹکا شہد کا لے آؤ، تو آگے سے تم نے کہا جی وزن خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا دوسرا بھی لے آؤ، تم نے کہا یہ اٹھائے گا کیسے؟ تو میں نے کہا اونٹ بھی لے آؤ، تو تم فوراً چلے گئے، کیوں؟ غلام کہنے لگا حضور جب آپ نے مجھے کہا 1 مٹکا لے آؤ تو میں نے یہی کہنا تھا کہ وزن خراب ہو جائے گا، جب آپ نے کہا دوسرا بھی لے آؤ تو میں نے یہی کہنا تھا کہ اٹھائے گا کیسے، جب آپ نے کہا کہ اونٹ بھی لے آؤ تو میں فوراً اس لیے چلا گیا کہ کہیں صاحب کہہ نہ دے کہ مجھے اونٹ کی رسی پکڑ کے چلنا نہیں آتا، اور آپ مجھے یہ نہ کہتے تو بھی ساتھ چلا جا، تو بھی ساتھ چلا جا۔ میں تو اس ڈر سے فٹافٹ چلا گیا تھا کہ اونٹ لے آؤں اور اس کو رخصت کروں۔ اب توجہ کرنا، میں نے واقعہ برائے واقعہ نہیں سنایا، اگر آپ اس سے نتیجہ سنجیدگی کے ساتھ نکال لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔
وہ غلام کہنے لگا میں حضور اس لیے چلا گیا کہ آپ کہیں مجھے نہ کہنے تو بھی ساتھ چلا جا۔ اب مالک کہنے لگے اللہ کے بندے تو بھی عجیب آدمی ہے، یہ تو اچھا تھا تم چلے جاتے، تم یہاں غلام ہو وہاں آزاد ہو جاتے، تم یہاں میرے پابند ہو وہاں تم خود حکم چلاتے۔ وہ غلام کہنے لگا حضور میں یہ ساری چیزیں جانتا ہوں کہ میں چلا جاتا آزاد ہو جاتا، میں چلا جاتا اپنا حکم چلاتا، میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر ان سب چیزوں کے جاننے کے باوجود بھی میں نہیں گیا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ مالک کہنے لگا وہ کیا وجہ ہے؟ وہ غلام کہنے لگا حضور میرے چلے جانے کے بعد آپ کو مجھ سے اچھے لاکھوں غلام مل جائیں گے، مگر آپ کو چھوڑ جانے کے بعد مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ اللہ کو مجھ سے اور آپ سے کروڑ درجے اچھے سجدے کرنے والے مل جائیں گے۔ خدا کی قسم اگر ہم سجدے کرنے والوں میں سے نکال دیے گئے تو ہمیں اللہ جیسا مہربان رب نہیں ملے گا۔ یہ اس مالک کی عنایت ہے۔ تھک گیا، بس اتنے پر ہی مجھے اجازت دے دو آپ، میری ہمت نہیں ہو رہی بالکل بھی، میری گردن میں بھی درد ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا، بڑا کرم کیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے بیت اللہ کی دیواروں سے زبان کو رگڑ رگڑ کے زمزم سے کلیاں کر کر کے بیت اللہ کے اندر جا کے اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جو اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے۔ دیکھو دونوں چیزیں سمجھو، ایک ہے نیکی کرنا، دوسرا ہے گناہوں سے بچنا۔ اگر کوئی آدمی نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم گناہوں سے تو بچے۔ گناہوں سے بچ جانا نیکی نہ کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔ اس نے نیکی بھی نہیں کی، گناہوں کے بھی ڈھیر لگا دیے، نیکی بھی نہیں کی گناہوں کے بھی ڈھیر لگا دیے۔ کم از کم نیکی بھی نہیں کی تو گناہوں کے بھی ڈھیر تو نہیں لگائے نا، یہ تو اچھا ہے، گناہوں سے بچ گیا، خرافات سے بچ گیا، بے حیائی اور عریانیت اور فحاشیت سے بچ گیا۔ یہ ساری چیزیں سمجھ کس کو آئیں گی؟ ان چیزوں کو مانے گا کون؟ یہ کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ ان چیزوں کا نشہ لگے گا کیسے؟ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے مولوی صاحب، چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے، باتوں سے سمجھ میں نہیں آتی۔ چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے، باتوں سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس بھرے مجمع میں سے وہ آدمی ہاتھ اٹھائے جس نے زندگی میں کبھی گلاب جامن نہیں کھائی۔ جس نے زندگی میں کبھی گلاب جامن نہیں کھائی۔ تو بیٹے تو ابھی ہے ہی 7 سال کا، اس کو گلاب جامن کھلاؤ میر صاحب، اس کے لیے گلاب جامن منگاؤ، اس شیر اسلام کو گلاب جامن کھلائیں۔ کوئی نہیں ہے؟ چلو ایک کاکا ہمارا بھائی آ گیا، مثال کے طور پہ دوست ہمارا، چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ نماز کا مزہ باتوں سے نہیں آئے گا، نماز پڑھنے سے آئے گا۔ روزے کا مزہ باتوں سے بیان سن کے نہیں آئے گا، روزہ رکھنے سے آئے گا۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا مزہ فضائل سن کر نہیں آئے گا، صدقہ کرنے کا مزہ آئے گا۔ بھوکے، غریب، یتیم، مسکین، پیاسے، بھیگر، لاچار، مجبور کو روٹی کھلانے کا مزہ آئے گا، باتوں سے نہیں آئے گا۔ جب اس کے منہ میں لقمہ اترے گا اور اس کے اندر سے دعا نکلے گی جو ڈائریکٹ آسمان پر جائے گی، ادھر سے آسمان سے قبولیت ہو کے اللہ پاک آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ یہ باتوں سے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ چکھنے سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی نے گلاب جامن نہیں کھائی، آپ نے کھائی۔ اب 2 آدمی بیٹھے تھے آپس میں، چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے، باتوں سے سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ہم اللہ کے راستے میں لگ جائیں گے، یہ نشہ چکھ لیں گے، ذکر کرنے کا مزہ لے لیں گے، قرآن کریم پڑھنے کا مزہ لے لیں گے۔ جنہیں قرآن کریم پڑھنے کا چسکا لگ جاتا ہے وہ چلتے پھرتے دن میں 10 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کے اس کراچی شہر میں میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ایسے بندے دیکھے ہیں جو رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے ہیں،
روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے ہیں. آپ کے اس کراچی شہر میں ایسے لوگ ہیں انہیں نشہ لگ گیا, انہیں قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور شے نظر ہی نہیں آتی. ہمارے سید جاوید حسین شاہ صاحب میں فیصل آباد میں بزرگ ہیں, وہ ہر وقت نفل ہی پڑھتے رہتے ہیں. جیسے ان کو موقع ملتا ہے اللہ اکبر نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. ان کو نفلوں کا, نماز کا, سجدے کا چسکا لگ گیا, اللہ سے باتیں کرنے کا مزہ لگ گیا. جیسے دو دوست اچانک FB دوست بن جائیں. میں ایک جگہ بیٹھا تھا, میرا ایک عزیز مجھے کہنے لگا آپ کا FB اکاؤنٹ ہے؟ میں کہا جی میرا کسی بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, اپنے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے جو اکاؤنٹ کھلوانے کی ٹینشن ہو, اپنے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے کہا میرا کسی بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. واقعتاً مجھے نہیں معلوم تھا یہ FB اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے. تو میں نے بعد میں کسی سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ FB اکاؤنٹ کیا بلا ہے؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ فیس بک اکاؤنٹ ہوتا ہے. جس کو جو نشہ لگ جائے, غور کرنا میری بات پر, جسے جو نشہ لگ جائے, جس درجے کا لگ جائے, نشئی سگریٹ پینے والا اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کا مال بیچ دیتا ہے. اسے یہ نشہ ایسا لگ گیا کہ اس نے اس نشے کے حصول کے لیے اپنا آپ سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. اصحاب پیغمبر کو اللہ رسول کا نشہ لگا, خدا کی قسم انہوں نے اپنی اولادوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا. یہ جو جنگ بدر ہوئی, عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن, جب جنگ ختم ہو گئی, امن ہو گیا, یہ مسلمان ہو گئے. عبد الرحمن, سیدنا ابو بکر صدیق 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ میں سے, 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر میں سے واحد صحابی رسول ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو خود مسلمان ہوئے, والد مسلمان ہوئے, والدہ مسلمان ہوئی, بھائی مسلمان ہوئے, بہنیں مسلمان ہوئی. سیدنا ابو بکر کا جتنا خاندان تھا, باپ ماں بیٹا بیٹی خود سب سمیت, واحد ایک صحابی ہیں ابو بکر جن کا پورا خاندان مسلمان ہوا. یہ عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھے تھے, فتوحات ہو گئی, اسلام کا دورہ تھا, یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے, ڈیڈی جان, ابو جی, میں جب آپ کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے, وہ مجھے منظر یاد آتا ہے. یہ اسلام کی عجیب جنگ ہے, اس کو پڑھو, جنگ بدر کو پڑھو, کتاب المغازی کو پڑھو, آپ کو پتہ چلے خدا کی قسم یہ کلمہ ہمارے گھروں میں کیسے آیا ہے. یہ اسلام کی ایسی عجیب جنگ ہے. مسلمانوں میں باپ کھڑا ہے, کافروں میں بیٹا کھڑا ہے. مسلمانوں میں چچا کھڑا ہے, کافروں میں بھتیجا کھڑا ہے. مسلمانوں میں ماموں کھڑا ہے, کافروں میں بھانجا کھڑا ہے. ایک عزیز ادھر ہے, ایک عزیز ادھر ہے, بڑا ادھر ہے, چھوٹا ادھر ہے, چھوٹا ادھر ہے, بڑا ادھر ہے. عجیب و غریب قسم کی یہ جنگ ہے. یہ عبد الرحمن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا ابو بکر سے فرمانے لگے, ابو جی جنگ میں نا کئی دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے. جب آپ میرے سامنے آتے تھے میں باپ سمجھ کے راستہ بدل کے دوسری طرف چلا جاتا تھا. میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, عبد الرحمن پتر, تو کتے میری تلوار تھلے آیا ہوندا نا, میں تینوں اللہ دا نبی دا دشمن سمجھ کے وڈ دینا سی. اگر تم میری تلوار کے نیچے آئے ہوتے تو میں نے تمہیں محمد الرسول اللہ کا دشمن سمجھ کے کاٹ کے رکھ دینا تھا. کوئی باپ کوئی بیٹا درمیان میں رکاوٹ نہ بنتا. تجھے پتہ چل جاتا اس دن جس دن میں تیرے ٹکڑے کرتا محمد الرسول اللہ کا دشمن ہونے کی وجہ سے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں تھے. تو یہ اپنے والد کو کہنے لگے, ابو جی میں نے بڑا, یہ حضور اس وقت بتانے لگے مجلس میں کہ کئی مرتبہ میرے والد میرے سامنے آئے لیکن میں باپ سمجھ کے ادھر ادھر ہو جاتا تھا, چھوڑ دیتا تھا.
کئی دفعہ میرے سامنے میرا باپ آیا، میں باپ سمجھ کے ادھر ادھر ہو گیا، مگر بالآخر ایک مرتبہ پھر میں نے اپنے باپ کی گردن اپنے ہاتھ سے اللہ کا دشمن ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کا دشمن ہونے کی وجہ سے گردن اتار دی۔ سوچ سکتا کوئی؟ جتنا مرضی اختلاف ہو، سوچ سکتا کوئی؟ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی ہے؟ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق کا نشہ لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے باپ کے سامنے بیٹا کوئی شے نہیں تھا، بیٹے کے سامنے باپ کوئی شے نہیں تھا۔ چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے، جب تک ہم دین کا نشہ چکھیں گے نہیں، بیانوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے عملی طور پہ میدان میں اترنا پڑے گا۔ چلو گلاب جامن والی بات چھوڑ دیتے ہیں، اگلی بات سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا میری ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے لیے کوئی خوبصورت جوان ملے تاکہ میری ریاست کا، میری بادشاہت کا بعد میں وہ مالک بن جائے۔ ایک بہروپیہ تھا جو قصہ گو ہوتے ہیں، ادھر چودھری کے بعد بیٹھے 4 قصے سنائے، یہاں سے پیسے لے لیے، ادھر 2 لطیفے سنائے، سیٹھ صاحب سے پیسے لے لیے، ادھر 2 لطیفے سنائے، چودھری صاحب سے پیسے لیے، جیب میں ڈالے اور بڑی جیب کو بھرا کے جیسے عیدی لیتے ہو، جی پیسے لیے اور چلے گئے۔ تو یہ ایک بہروپیہ تھا، اس نے بھی سن لیا بادشاہ کا اعلان، اس نے بھی بادشاہ کا اعلان سن لیا۔ جیتے رہو، جزاک اللہ۔ بہروپیے نے بھی بادشاہ کا اعلان سن لیا کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے مجھے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے خوبصورت جوان چاہیے جو نیک ہو، دیندار ہو، خدا ترس ہو، تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں اس کے ساتھ اور میری ریاست، میری دولت کا وہ وارث بن جائے گا۔ تو بہروپیے نے سوچا یار یہ پرچون کا کام چھوڑتے ہیں، 1 پاؤ آدھا کلو والا پروگرام چھوڑتے ہیں، تھوک کا بزنس کرتے ہیں، بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں، سب کچھ ہی مل جائے گا، 2 قصے سنانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس نے بادشاہ کے محل کے قریب ایک چھوٹا سا کچا سا کمرہ بنایا، اس میں جا کے لوٹا تسبیح لے کے بیٹھ گیا۔ اب اس نے وہاں جا کے اللہ شروع کر دی، عبادت شروع کر دی۔ دنوں میں اس کی شہرت ہو گئی، دور دور تک اس کی شہرت ہو گئی، بادشاہ تک بھی رپورٹ پہنچ گئی، مطلوبہ سہولت میسر ہو گئی ہے، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے، مطلوبہ سہولت میسر ہو گئی ہے آپ کے موبائل پہ۔ بادشاہ تک بھی رپورٹ پہنچی کہ جو چیز چاہیے وہ مل گئی۔ اب بادشاہ ملنے کے لیے آیا اسے، ظاہر ہے بادشاہ آیا ہے کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، تو پتہ تو چل ہی جاتا ہے جب بادشاہ آتے ہیں۔ جیسے ہمارے معمولی سا کوئی افسر گزرتا ہے تو پورے کراچی کو پتہ چل جاتا ہے، ایمبولینس بیچاری ٹاں ٹاں کر دی، بندہ وہیں مر جاتا ہے۔ وہ سیٹھ صاحب گزریں گے، چودھری صاحب گزریں گے، MNA MPA صاحب گزریں گے تو کوئی اور گزرے گا، وزیر صاحب جا رہے ہیں ان سے پہلے تو کوئی نہیں جا سکتا۔ تم مرتے ہو مرو، تم لیٹ ہوتے ہو ہوتے رہو، تمہارا جہاز نکلتا رہے۔ بادشاہ کے آنے کا اسے پتہ چل گیا، یہ تھا تو بہروپیہ، آیا تھا بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے چکر میں، تو اس کو بادشاہ کے آنے کا پتہ چل گیا۔ بادشاہ کا لاؤ لشکر آیا، بادشاہ کی سواریاں رکی، ہٹو بچو ہوا سارا۔ جب یہ کمرے میں بادشاہ پہنچا تو یہ اپنی موج میں مست اللہ اللہ کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اس نے بادشاہ کی طرف یوں بھی نہیں دیکھا، ایسے گردن اٹھا کے تو کیا دیکھنا تھا، اس نے ایسے بھی نہیں دیکھا بادشاہ کی طرف۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ واقعی چیز تو کوئی ہے، چیز تو ہے۔ میرے آنے پر اٹھنا تو دور کی بات ہے، سالے نے میری طرف یوں کر کے بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، تھوڑی دیر بادشاہ بیٹھا رہا، کوئی لفٹ نہیں ہے، اس نے بادشاہ کو منہ ہی نہیں لگایا۔ بادشاہ اور متاثر ہوا، جب جانے لگا تو بادشاہ نے 2 3 4 تھیلیاں اشرفیوں کی منگوائیں، نئے نئے نوٹ منگوائے،
گڈیاں منگوائیں. بادشاہ نے حضور یہ آپ کے لیے نذرانہ لے کر آیا ہوں. اس نے کوئی ذرا برابر بھی التفات نہیں کیا. لے جاؤ اسے, نہیں ضرورت مجھے. بادشاہ نے سمجھا شاید تھوڑے ہیں. اس نے کہا اور لاؤ بھائی, اور میں نے کہا نہیں کہ مجھے نہیں چاہیے, لے جاؤ اسے. بادشاہ صاحب تو کانپنے لگ گئے. بادشاہ نے کہا یار یہ پکڑ کے مارے گا ابھی, نکلو بھائی. بادشاہ الٹے پاؤں واپس چلا گیا. بڑا متاثر ہوا. کچھ دنوں بعد بادشاہ پھر ملنے آیا. اب اس کو چیز جو مل گئی تھی, اس کو اس کی مطلوبہ چیز مل گئی. اب اس کے دل و دماغ میں یہ نوجوان چھا گیا. چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے, باتوں سے سمجھ میں نہیں آتی. بادشاہ پھر اسے ملنے آیا. اس نے بادشاہ کو پھر لفٹ نہیں کرائی. بادشاہ اٹھ کے جانے لگا, کہنے لگا اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. تو سیریس ہو گیا نا, موڈ بنا لیا. کہو. بادشاہ کہنے لگا, بادشاہ نے اپنی کہانی شروع کی. بادشاہ کہنے لگا یہ ہے وہ ہے ایسے ہے فلاں ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ میری درخواست قبول کر لیں. جیسے ہی بادشاہ نے کہا نا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں, اس رشتے کو قبول فرما لیں, تو یہ اس نے تسبیح رکھی اور بادشاہ کی طرف متوجہ ہوا. توجہ کرنا, بادشاہ کی طرف متوجہ ہو, توجہ کرنا, یہ بادشاہ کی طرف متوجہ ہو. بادشاہ سلامت کو کہنے لگا بادشاہ سلامت, آیا تو میں اسی لیے تھا, آیا تو میں اسی لیے تھا, لیکن اس پیدا کرنے والے کی قسم, جب یہاں آ کے زندگی میں پہلی مرتبہ اس کا نام لیا تو جو اس دن اس کا نام لینے میں مزہ آیا, وہ دن اور آج کا دن نہ آپ کا خیال آیا نہ آپ کی بیٹی کا خیال آیا. وہ دن اور آج کا دن, وہ دن اور آج کا دن نہ آپ دماغ میں آئے نہ آپ کی بیٹی دماغ میں آئی. جو اللہ کے نام لینے میں مجھے عشق اور نشہ چڑھا ہے, اس نشے کے سامنے میں آپ کی پوری بادشاہت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. مجھے آپ کی ضرورت نہیں, آپ تشریف لے جائیں یہاں سے. چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے. اب ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. مولوی صاحب اللہ دا ہی واسطہ ہے, ایڈیاں لمبیاں لمبیاں نہ چھڑیا کرو, وہ چھوڑا کرے جو ہم سے ہضم ہو سکے. اپنے معدے کا قصور نہیں مانتے, ہمیں کہتے ہیں چھوڑ رہے ہیں. ڈاکٹر کو کہتے ہیں, حکیم کو کہتے ہیں تمہاری دوائی صحیح نہیں ہے. یہ نہیں کہتے کہ تم اصلی نسخہ برداشت نہیں کر سکتے, خالص دودھ پی نہیں سکتے, مکھن کھا نہیں سکتے. وہ ہمارے ہاں ایک دودھ والا آتا تھا, تو ہر دوسرے تیسرے دن بچے آپس میں کہتے تھے ملائی میں نے کھانی ہے, وہ کہتا تھا میں نے کھانی ہے. کراچی والے تو ملائی کھاتے ہی نہیں, یہ تو ڈبے وہ حلیب والی ملائی کھا لیں وہ بڑی بات ہے. تو گھی دیسی, اتنی ساری مٹھائی, یہ 4 چھلانگیں لگائیں وہ غیر. تو وہ بچے کوئی کہے ملائی میں نے کھانی ہے, کوئی کہے ملائی میں نے کھانی ہے. اتفاق سے دودھ والا بدلنا پڑ گیا. تو ایک دن وہ ہمارا عزیز دودھ والے کو بہت سیریس ہو کے کہنے لگا یار اللہ آپ کو بہت خوش رکھے, آپ نے تو ہمارے گھر سے لڑائی ختم کر دی. کمال ہو گیا, جس دن سے آپ سے دودھ لگوایا ہے کمال ہو گیا, آپ نے ہمارے گھر سے لڑائی ختم کر دی. اس نے کہا بس شیخ صاحب یہ آپ کی نظر کرم ہے, آپ کی مہربانی ہے. ویسے بتائیں تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگے جس سے ہم پہلے دودھ لیتے تھے ہفتے میں کوئی 1 دفعہ ملائی آ جاتی تھی, الحمدللہ تمہارے دودھ پہ ملائی آتی ہی نہیں. سرے سے وہ لڑائی ختم ہوگی, بچوں نے لڑائی چھوڑ دیا کہ نہ ملائی آئے نہ لڑائی ہو. تو چکھنے کی چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے. ہم سارے مل کے ارادہ کر لیں, ہم سارے مل کے ارادہ کر لیں اپنی زندگی کو 100% دین پر گزارنے کی کوشش کریں. بہنیں بھی سن رہی ہیں وہ بھی ارادہ کر لیں, بھائی بھی سن رہے ہیں وہ بھی ارادہ کر لیں. جب تک میں اور آپ ارادہ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. جب تک میں اور آپ اندر سے تڑپ اوپر نہیں بھیجیں گے, طلب ظاہر نہیں کریں گے, تو اوپر سے منظوری نہیں آئے گی. ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں, ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے.
جاگنے والا رو رہا ہے، ماں دودھ کسے پلائے گی؟ سونے والے کو نہیں، سونے والے کو اٹھائے گی، اس کے تھپڑ لگائے گی، بس کر ستا ہی پہ ہیں، اٹھ جا چل دودھ پی۔ سونے والے کو اٹھا کے مار کے دودھ پلائے گی؟ نہیں، جو رو رہا ہے ماں اس کو دودھ پلائے گی، سونے والا تو ویسے ہی بھول جائے گا۔ اس نے رو کے ماں کے سامنے طلب ظاہر کی، ماں کی ممتا تڑپ تڑپ کے اس کی طرف آئی۔ ہم رو کے اللہ کے سامنے طلب ظاہر کریں، اللہ کی طرف سے ہمیں منظوری ملے گی۔ یہاں سے طلب ہی کوئی نہیں ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تو وہاں سے منظوری کیا آنی ہے؟ ہم ارادہ کر لیں سارے کہ اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں 100% دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ارادہ کریں، اللہ سے مانگیں، کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ انسان دنیا میں 100 کام کرتا ہے، تو جب ہم ارادہ کر لیں اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کا، تو ارادہ کر لیں۔ میں حضرت مدنی کی بات سنا رہا تھا، حضرت مدنی اسٹیشن پہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر نماز کے لیے نیت باندھی، میرے جیسے مریدین بھی پیچھے کھڑے تھے۔ آپ جیسے نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ میرے جیسے نلائق مرید بھی پیچھے کھڑے تھے۔ حضرت نے جو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، کچھ دیر کے بعد ٹرین نے ہارن دیا، ہم فقیروں نے اپنی جوتیاں اٹھائیں اور چھلانگیں لگائیں ٹرین میں۔ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت جی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ہم اس میدان کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ کرو اللہ والوں کی مدد اور نصرت کیسے ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت اس پر نہیں آئے گی تو اور کس پر آئے گی؟ جس نے اپنا آپ اللہ رسول پر فنا کر دیا تو اللہ کی مدد اور نصرت تو اسی پر آنی ہے۔ تو انہوں نے اپنا آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے فنا کر دیا تھا، تو اللہ کی مدد اور نصرت بھی تو انہی کے لیے آنی تھی۔ یہ جو ٹرین نے ہارن دیا، ٹرین سگنل کراس کر کے گئی، حضرت اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین واپس پلٹ کر پلیٹ فارم پر آئی، ٹرین واپس پلٹ کر پلیٹ فارم پر آئی، حضرت نے نماز مکمل کی، اپنا مصلی اٹھایا اور ٹرین میں۔ اب جو ہم جیسے خلیفے ساتھ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے حضرت ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے، آپ کو ٹرین کا نہیں پتہ چلا؟ حضرت فرمانے لگے بھائی میاں میں تو اللہ کے ساتھ لو لگا کے کھڑا تھا، مجھے ٹرین کے ہارن مارنے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ حضرت مدنی 17 سال سے زائد روضہ رسول کے سائے میں انہوں نے حدیث پڑھائی ہے۔ 17 سال سے زائد مسجد نبوی میں روضہ اطہر کے سائے میں حدیث پاک کا درس دیا۔ 17 سال یوں مدنی نہیں بنا باتوں سے۔ یہ ایک دعوت میں گئے، انہوں نے اپنا آپ اللہ رسول کے عشق میں فنا کیا تھا۔ یہ ایک دعوت پر گئے، میزبان نے کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے صابن پیش کیا، تو حضرت فرمانے لگے میں انگریز کی بنی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتا، میں انگریز کی بنی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتا۔ تو آگے سے میزبان حضرت سے کہنے لگا حضرت اگر آپ صابن استعمال نہیں کریں گے تو انگریز کی فیکٹری بند ہو جائے گی۔ حضرت فرمانے لگے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میرے صابن استعمال نہ کرنے سے اس کی فیکٹری بند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے انگریز کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کر کے حسین احمد کا عشق پیغمبر ضرور کم ہو جائے گا۔ میں اس کی چیزیں استعمال کر کے اپنا عشق پیغمبر کم نہیں کرنا چاہتا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رسول کے لیے فنا کیا، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ نے ان کے اوپر وہی رحمت نازل کی جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے غلاموں پر اللہ نے رحمت نازل کی۔ ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال ہم مسجدوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں جماعت میں۔ اپنے گھروں میں یہ کتاب رکھو، اس کی تعلیم کرو اپنے گھروں میں۔ تو ان کے والد تھے مولانا یحییٰ کاندلوی، بہت ہی زیادہ اصول پسند انسان تھے۔ جو اصول پسند انسان ہو ہم اس کو کہتے ہیں یہ بہت سخت ہے۔ دونوں میں فرق ہے، سخت اور داروگیر ہونا اور ہے، اپنے اصولوں پر عمل درآمد کرنا اور کروانا یہ اور ہے۔ تو وہ انتہا درجے کے اصول پسند تھے، مگر تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق و محبت میں فنا۔
کوٹ کوٹ کے اللہ رسول کا عشق و محبت ان کے دل میں بھرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد کسی انگریز مردود کی شکل نہیں دیکھوں گا، میں کسی انگریز کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا وہاں اس علاقے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان زمین کے ایک ٹکڑے پر لڑائی ہو گئی۔ مسلمان کہیں یہ زمین مسجد کی ہے، ہندو کہیں یہ زمین مندر کی ہے۔ مسلمان کہیں یہ زمین مسجد کی ہے، ہندو کہیں یہ زمین مندر کی ہے۔ تو لڑائی بڑھتے بڑھتے، معاملہ بڑھتے بڑھتے وائسرائے کے پاس پہنچ گیا، انگریز کے پاس پہنچ گیا۔ تو انگریز نے صلح صفائی کرانے کی کوشش کی لیکن اس کے قابو میں نہ آیا کام۔ تو ہندوؤں نے کہا، کس نے کہا؟ ہندوؤں نے کہا مولانا یحییٰ کاندھلوی جو گواہی دے دے ہمیں منظور ہے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ ایک وقت یہ بھی تھا، ایک شان آپ کی یہ بھی تھی۔ ہندو کہنے لگے مولانا یحییٰ کاندھلوی جو گواہی دے دے ہمیں منظور ہے۔ وائسرائے نے اپنے ایلچی کو بھیجا، جاؤ مولانا یحییٰ کاندھلوی کو بلا کے لاؤ۔ وہ گیا، اس نے کہا جی آپ کو وائسرائے بلا رہا ہے۔ وہ فرمانے لگے اس کو جا کے کہو میں نے قسم کھائی ہے میں کسی انگریز مردود کی شکل نہیں دیکھتا، میں نہیں آتا۔ اس نے جا کے کہا جی مولوی تو بڑا گرم ہے، ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیتا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نہیں آتا، میں نے قسم کھائی ہے میں نہیں آؤں گا۔ اس نے دوبارہ بھیجا، اس نے کہا مولانا کو کہو آئیں میری طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں، گواہی دے دیں تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ مولانا تشریف لے آئے، مولانا وہاں پہنچ کے اس کو کہنے لگے کہو کیا کہتے ہو، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ وہ انگریز وائسرائے کہنے لگا بس آپ یہ بتا دیں یہ زمین مسجد کی ہے یا مندر کی ہے۔ مولانا فرمانے لگے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ مندر کی ہے یا نہیں، یہ میں نہیں جانتا، یہ زمین مندر کی ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مسجد کی نہیں ہے۔ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے۔ فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ ہندوؤں کے حق میں۔ جب یہ کنفرم ہے کہ مسلمانوں کی نہیں تو کسی ایک کی تو ہوگی، دوسرے فریق کی تو پھر ہوگی۔ اب انگریز نے فیصلہ کر دیا ہندوؤں کے حق میں۔ سارے مسلمان ٹوٹ پڑے مولوی صاحب پر، بیڑا غرق کر دیا مولوی صاحب نے اسلام کا، بک گئے مولوی صاحب۔ لالے نے رات تھیلی بھیج دی ہوگی، ستیہ ناش کر دیا، ان مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا۔ آج بھی ایسے ہی کہتے ہیں اور ہم لوگ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، دیندار مسلمان بھی ٹی وی اینکروں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، یہ مولوی سارے ہے ہی ایسے، فلاں مولوی ہے ہی ایسا، یہ سیاسی مولوی ہے۔ ہائے ہائے، ساغر ٹوٹے ساقی بگڑے، شیشے میں کچھ جان نہیں۔ میں خاروں نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا میں خانوں کا، خود اپنے ہی گل بوٹوں نے جب منہ کھول دیا ہے کانٹوں کا، خود اپنے ہی اپنے نہ ہوئے کیا شکوہ ہو بیگانوں کا۔ اپنوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ حلاج کے زمانے میں ابو بکر شبلی کو لے کر جایا جا رہا تھا سزا دینے کے لیے، اسے لوگ پتھر مار رہے تھے، یہ پتھر مار رہے تھے لوگ اس کو چلتے ہوئے۔ اچانک چلتے ہوئے ایک دوست نے چھوٹی سی کینکری ماری، اس نے کہا اوہ مر گیا، یوں اس نے کیا کوئی، تو جو اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے نا وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، اتنے بڑے بڑے پتھر مار رہے تھے تم نے کوئی اوئی آئی نہیں کی، اس نے چھوٹا سا کینکر مارا، تم نے اتنی زور سے چیخ ماری۔ وہ کہنے لگا جو پتھر مار رہے ہیں وہ مجھے جانتے نہیں، جس نے کینکری ماری ہے یہ مجھے جانتا ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جاننے کے باوجود بھی مجھے مار رہا۔ مسلمانوں نے جو دین کا حشر کیا، کیا حال ہوگا اللہ کے نبی کا، اللہ کے رسول کا روضہ اطہر میں کیا حال ہوگا؟ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا کفر، فرانس والے، یورپی یونین والے، یہ تو بدماش مجھے جانتے نہیں، میرا مسلمان تو مجھے جانتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے داڑھی کاٹ کے نالی میں پھینکتا ہے، یہ تو مجھے جانتا ہے۔ مجھے تو شکوہ اس سے ہے، مجھے غیروں سے کیا شکوہ، مجھے اوروں سے کیا شکوہ، میں نے ان سے کیا لینا ہے، مجھے تو اپنوں سے شکوہ ہے کہ اپنے ہی میرے مخالف ہو گئے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟
مسلمانوں نے چڑھائی کر دی مولانا پر، بیڑا غرق کر دیا آپ نے، مسلمان کیس ہار گئے، ستیہ ناش کر دیا آپ نے۔ مولانا خاموش کھڑے رہے، خاموش کھڑے رہے۔ مسلمان اپنی راگنی گا کے بین بجا کے چلے گئے۔ مولانا جانے لگے، ہندوؤں نے گھیر لیا۔ ہندو کہنے لگے مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ ساری قوم کو ناراض کر کے آپ نے سچ نہیں چھوڑا، آپ اتنے سچے ہیں، اللہ جانے آپ کا نبی کتنا سچا ہوگا، ہمیں کلمہ پڑھائیں اور ہمیں مسلمان کریں۔ وہ سارے کے سارے ہندو وہیں عدالت میں مسلمان ہو گئے۔ جب وہ ہندو مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مولانا سے کہا مولانا اس زمین پر مقدمہ ہم نے کیا تھا، ہم مسلمان ہو گئے تو اب یہ زمین بھی آپ مسجد کے نام لگاتے چلے جائیں۔ مولانا یحییٰ کاندھلوی نے کہا، مولانا یحییٰ کاندھلوی نے کہا میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج مسلمان کہتا ہے جھوٹ سے دکان نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر مال نہیں بکتا، ملاوٹ کے بغیر سودا نہیں چلتا، جب تک دو نمبری نہ کروں دکان پہ گاہک نہیں آتا۔ مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی کہنے لگے میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا دامن نہیں چھوڑا، میرے اللہ نے میرا ایمان بھی بچا دیا، مجھے زمین بھی دلوا دی، میرا ایمان بھی بچ گیا، مجھے زمین بھی دلوا دی۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عشق، اور یہ عشق آئے گا چکھنے سے، باتوں سے، بیانوں سے نہیں آنا۔ بیان میں تو میں نے بہت زور لگا دیا جو لگا دیا، اب اللہ اس کو قبول فرما لے اور اس گناہ گار کی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو آپ کے دلوں میں اثر کے طور پہ ڈال دے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اپنی طلب، اپنی تڑپ ظاہر کریں گے ادھر سے توفیق ملے گی، طلب اور تڑپ ظاہر نہیں کریں گے وہاں سے توفیق نہیں ملے گی۔ اگر مجھے آپ کو ضرورت ہے، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں، تو پھر خدا کی قسم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، زبردست نمونہ زندگی گزارنے کا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس غیر مربوط ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ جو میں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے کہا، کہنے میں میرا کوئی کمال نہیں، جو مجھ سے کمی کوتاہی ہوگی میرا اپنا نقص ہے، اللہ اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ظفر اقبال صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ فہیم پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ طارق بھائی کی بہن کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اور بھی جتنے مریض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی اچھے جماعتی رفیق عمیر بھائی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرمائے۔ اصل دعا یہ ہے کہ آپ اپنے لیے خود مانگیں، میں کہتا جاؤں آپ بھی آمین کہتے جائیں، وہ مزہ نہیں ہے، وہ توجہ نہیں ہوتی، وہ دوسرے کے انتظار میں ہوتا ہے اب یہ کیا کہے تو میں نے کہنا آمین آمین آمین، آمین کی مشین چلائی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے نہیں ہو کیا رہا ہے۔ تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ کہنے لگے آمین بھی سوچ سمجھ کے کہا کرو، جب دعا شروع ہوتی ہے تسی آمین دی مشین چلا دیں، ادھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ انہاں کافراں نوں ہدایت، انہاں کافراں نے بہت ستایا ہوا ہے، تسی کہندے ہو آمین، سن کے آمین کہا کرو۔ تو اصل دعا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دل ہی دل میں، اندر ہی اندر اپنے لیے جتنے درد اور تڑپ سے آپ مانگیں گے، پیٹ سے درد تو اڑے دوائی میں کھاؤں، ہے نا، تھوڑی سی اونچی بھی دعا مانگیں گے، لیکن اپنے لیے ہم میں سے ہر ایک اپنی پریشانیوں کو جانتا ہے، اپنی ضرورتوں کو جانتا ہے، اپنی تکلیفوں کو جانتا ہے، اپنی حاجتوں کو جانتا ہے، وہ جو اللہ میاں سے مانگے گا اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس لیے دل کھول کے اللہ سے مانگیں، اس وقت لمبی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، مختصر پر اثر دعا کرو، مجمع ادھر ادھر ہو، پھر بیٹھ جاؤ توجہ کے ساتھ، پھر اپنی لو لگاؤ اللہ کے ساتھ، پھر لین ملاؤ، پھر ڈائلنگ کرو، آجا بھائی اللہ میاں آج آپ باتیں کریں، ذرا آپ دو چار باتیں رہ گئی ہیں وہ کرنی ہے، اور یہ کروانی ہے، منظور کروانی ہے، ناز کے ساتھ،
جن کی دوستی جتنی مضبوط ہوتی ہے وہ اتنا ہی ناز سے باتیں کرتے ہیں، وہ ناز باتیں کروا رہا ہوتا ہے۔ اب اس پر میں اگر پھر تقریر شروع کر دوں گا پھر اور کام لمبا ہو جائے گا۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ جتنی دوستی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی ناز ہوتا ہے۔ اس ناز میں آدمی کبھی کبھی حکمن بھی کوئی کام کہہ دیتا ہے، یہ کرو، وہ دوستی کا ناز ہوتا ہے، بے ادبی نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے نائب امیر مرکزیہ سے کہنے لگے ایک مشورہ دینا ہے حکم کے درجے میں، ایک مشورہ دینا ہے آپ کو حکم کے درجے میں۔ انہوں نے فرمایا جی آپ ڈائریکٹ حکم ہی کر دیں۔ سارے درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ کریم ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ کریم ہماری نماز تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کریم چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو ظاہری طور پر پوشیدہ طور پر گناہ کیے یا اللہ انہیں معاف فرما۔ یا اللہ دانستہ طور پر نادانستہ طور پر جو گناہ ہوئے یا اللہ انہیں معاف فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اپنے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طفیل یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کریم اپنی رضا والی زندگی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کریم اپنے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ کریم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ایمان اور یقین نصیب فرما۔ حضرات صحابہ کرام اولیاء اللہ تابعین تبع تابعین جیسا عشق رسول نصیب فرما۔ یا اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے مسلمان مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ جتنے برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت اور ترقی نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال وسیع طیب طاہر رزق نصیب فرما۔ یا اللہ حرام کے لقمے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حلال وسیع روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ ایسا رزق نصیب فرما جو تیرے راستے میں لگنے والا ہو۔ یا اللہ ایسا رزق نصیب فرما جو آپ کے راستے میں ہمیں کام میں رکاوٹ نہ بنے۔
یا اللہ کریم ایسے رزق سے ہمیں محفوظ فرما جو ہمیں آپ سے دور کر دے، آپ کے حبیب سے دور کر دے، آپ کے غلاموں سے دور کر دے۔ یا اللہ عافیت، سلامتی، راحت، عزت و آبرو والا رزق حلال وسیع نصیب فرما، عزت و آبرو والا رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ بغیر مشقت والا رزق نصیب فرما، عافیت و سلامتی والا رزق نصیب فرما۔ یا اللہ پریشانی سے بچا کر وافر رزق نصیب فرما۔ یا اللہ کریم غیروں کی باتیں سننے کے بچ کر یا اللہ ہمیں حلال طیب طاہر رزق نصیب فرما۔ یا اللہ کریم جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح فرما بردار اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جنہیں تو نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، یا اللہ ان کی اولادوں کو دین پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ کریم وہ بہنیں جو گھروں میں ہیں ان کے ماں باپ کو ان کے لیے بہترین مناسب دیندار رشتے نصیب فرما، ان بہنوں کو اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، ان بیٹیوں کو دین و دنیا کی سلامتی نصیب فرما، انہیں زندگی میں راحت نصیب فرما، چین اور سکون نصیب فرما، پیار اور محبت نصیب فرما، الفتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہماری بہنوں کو دین و دنیا کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ جس گھر میں جائیں، جس گھر میں آئیں یا اللہ خیر کے دروازے ان کے لیے کھول دے، یا اللہ خیر کے دروازے ان کے لیے کھول دے، انہیں جہاں بھی جائیں وہاں جا کر سب کا اکرام کی توفیق نصیب فرما، سب کی عزت کی توفیق نصیب فرما، وہاں کے لوگوں کو ان کے اکرام اور عزت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جان بین سے اکرام و تکریم نصیب فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کی خوب خدمت کی توفیق نصیب فرما، صبر اور شکر والی زندگی نصیب فرما، بھائیوں اور بہنوں کو، بڑوں اور چھوٹوں کو، بچوں اور جوانوں کو یا اللہ صبر اور شکر والی زندگی نصیب فرما، صبر اور شکر والی زندگی نصیب فرما، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تاک راتوں میں سے آج 25ویں کی رات ہے، یا اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما، یا اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما، یا اللہ جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرما، یا اللہ جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرما، یا اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما۔ یا اللہ آپ ہمیں بخش دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے، یا اللہ آپ کی بادشاہت میں فرق نہیں آئے گا۔ یا اللہ خدا نہ کرے یا اللہ اگر آپ نے ہمارے لیے معاملہ برعکس کیا یا اللہ ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، آپ کی بادشاہت میں فرق نہیں آئے گا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما، ہمارے بڑوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو معاف فرما، ہماری بچیوں کو معاف فرما، ہماری بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان بچیاں پریشان ہیں غیروں کے ہاتھوں سے، یا اللہ ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی پاک دامنی کی حفاظت فرما، ہمارے معصوم بچوں کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس پرفتن دور میں یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، فتنہ پروروں کے فتنے سے محفوظ فرما، خود ظالم بننے سے محفوظ فرما، خود فتنہ پرور بننے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم جو مانگا وہ نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے ہم میں سے ہر ایک کے حق میں بہتر ہے، بن مانگے اپنی شایان شان نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے اعزاء اقارب والدین میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے اساتذہ کی مغفرت فرما، میرے مشائخ کی مغفرت فرما، خدام ختم نبوت کی مغفرت نبوت کی مغفرت فرما، نائب امرائے ختم نبوت کی مغفرت فرما، معاونین محبین مخلصین کی مغفرت فرما، شہدائے اسلام کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مسلمانوں کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ
فرما یا اللہ کریم ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، با جماعت 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، دین پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 بحرمت النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔